الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین ثم آمین. پریویس لیکچر میں ہم نے اپنی 7 آیات جو ہے یہ کور کر لی تھی، اور لاسٹ ویک ہمارا لیکچر نہیں ہو سکا تھا، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم ان کو کور کر لیں گے. تو جتنا ہم نے پڑھ لیا اس کو کائنڈلی ریوائز کیا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو جو پچھلی آیت تھی وہ بہت اس حوالے سے امپورٹنٹ تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا، زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں ہر ایک چیز سکھا دی، ٹھیک ہے؟ کاسمولوجی سکھا دی، کیسے جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی ہے یہ یونیورس، ٹھیک ہے؟ جو جتنے بھی کاسمولوجی پڑھنے والے ہیں ان کو اس کی ڈیپتھ میں زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا اگر وہ قرآن کریم کو جانتے ہیں. اور وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے ایک شاکنگ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے نہیں ہیں اور جن کا عقیدہ مضبوط ہے، ان کے لیے یہ بہت زیادہ ان کے عقیدے کو اسٹرانگ کرنے والا ایک جو ہے وہ بنے گا، کانسیپٹ بنے گا کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہدایت کا کلام ہمیں ملے ہوئے، لیکن ہم آج بھی یہ چیزیں جو ہے خود اپنے مشاہدات سے یہ چیزیں اب دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں، یا پھر سائنس جن جن چیزوں کو ڈسکور کرتی پھر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں بہت پہلے سے ہمیں بتا دی گئی ہیں. ہماری شریعت اس قدر اسٹرانگ ہے، اس قدر پاورفل ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی حقیقت ہمیں شریعت میں کیسے کیسے پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ جو اصول ہیں، یہ جو اصول تدرج، یہ بہت اہم ہے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا، گریجولائزیشن، درجہ بدرجہ. اللہ کا یہ اذن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں گروم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کر کے دکھایا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی. تو کہیں بھی بے صبری والا جو بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ شریعت کے بھی خلاف ہو جاتی ہے یہ چیز، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہماری گرومنگ کی، کوئی بھی چیز ہمیں جادوئی طریقے سے کر کے نہیں دکھائی. ایون اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہے، اللہ کے کن کے منتظر ہے پوری کائنات، کن کے اور فیکون کے بیچ میں ہی سب چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا تھا؟ ہمیں سکھانا تھا، ہماری گرومنگ کرنی تھی، ہمیں تعلیم دینا تھا. اس کے بعد موت کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ، کیسے مردوں کو جی اٹھنا ہوگا، جس پر کفار جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر کوشچن مارک لگاتے رہے، ٹھیک ہے؟ کہ کیسے اٹھایا جائے گا کوئی جب وہ مٹی ہو جائے گا. اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا، بالکل جو ہمارا سب سے پریویس والا لیکچر تھا اس میں. آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي
إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين اور یقیناً چکھائیں اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کو پھر ہم چھین لیں اس کو اس سے بلا شبہ یقیناً انتہائی نا امید اور بے حد ناشکرا ہے۔ بامحاورہ اس کا ترجمہ بنے گا آیت نمبر 8 کا، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید بے حد ناشکرا ہوتا ہے، اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے۔ لفارحن یہ ہے یقیناً پھولنے والا، اور فخور فخر کرنے والا۔ یہ جو کچھ ورڈز ہوتے ہیں اس کو لازمی دیکھ لیا کریں ان کے میننگز، اس سے آپ کی ووکیبلری بہت اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگلی جو آیت ہے ہمارے پاس آیت نمبر 11، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود قرآن گھڑ رکھا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اب آیت نمبر 8 میں ہم دیکھتے ہیں اچھا سوری، میں نے آیت نمبر 8 کو شاید ترجمہ نہیں پڑھا ہے، دوبارہ سے میں اس کو دیکھ لیتی ہوں۔ اور یقیناً اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک مدت تک گنی ہوئی تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے، سن لو جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان پر سے ہٹا دیا جائے گا، ہٹا دیا جانے والا نہیں، اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ٹھیک ہے، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم مؤخر کریں گے ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، معدودہ یعنی کہ ایک محدود یا گنی ہوئی مدت تک کے لیے، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہیں گے، لَيَقُولَنَّ یعنی کہ وہ ضرور بے ضرور کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ اسے کیا چیز روک رہی ہے،
یہ بہت پیاری آیت ہے. اس میں اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اعلیٰ، خبردار. اعلیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حروف تنبیہ ہے، یعنی بہت زیادہ جیسے کسی ڈینجر سے وارننگ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی بہت اسپیسیفکلی انڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ ورڈ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے قرآن کریم میں بارہا. تو یوم یاتیہم، جس دن ان پر آئے گا، لیسا، لیسا نہ کے میننگ میں ہوتا ہے، مصروفن نہ ٹالا جائے گا، علیہم سوری عنہم ان سے، وحاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور مشرکین جو تھے یہ آل دا ٹائم ان کے پاس یہی لاجکس ہوتی تھی، مذاق اڑانا، جھٹلانا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقہ کار کو یہ لوگ آپٹ کرتے تھے. تو اب ہم نے جس طرح سے پڑھا کہ قرآن پاک جب نازل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈرانا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اسائنمنٹ دی گئی. اور پھر اس ڈراوے میں عذاب کی دھمکی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، عذاب کو جھٹلانے کا ایک ہی طریقہ انہوں نے جو ہے اختیار کر رکھا تھا، ما یحبسو، کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو، آپ لے آؤ عذاب. یعنی کہ یہ ایک ڈھٹائی والا ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں، جو مرضی عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے رہو. تو جو مکی صورتیں ہیں ان میں نا اسی طرح کا ہی اسلوب ملتا ہے، سورہ یاسین میں بھی، اور کچھ جو یہ سوراز ہیں کہ عذاب سے ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب، ٹھیک ہے. کب آنے والا ہے عذاب؟ ایک چیز یعنی کہ یہ جس پہ ان کو بھروسہ نہیں ہو رہا. ایک قرآن کریم کی جیسے آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ یہ عذاب. تو یہاں پہ گزری قوموں پر آنے والا جو عذاب تھا، ٹھیک ہے، وہ بھلا کیا تھا؟ ان کو اسی عذاب کی وجہ سے ہی وارن کیا گیا. اور پھر گزری قوموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، ان کو بھی وارننگ دی گئی تھی لیکن مانے نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا. آیت نمبر 9 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم اگر چکھا دیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت. اب یہاں پہ رحمت کی ایک بہت پیاری ڈیفینیشن جو ہے بیان کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قسم کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کو نعمت دی جائے یا پھر اس سے نعمت لی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ایک ہیومن سائیکالوجی کا ایک چھوٹا سا پارٹ یہاں پہ اللہ پاک نے ڈسکس کیا ہے کہ پہلے کیا ایک سچویشن ہے کہ اگر تو ہم چھین لیں اس سے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ نے نعمت دی، اس کے بعد اللہ کی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا. اب انسان کا کیا بیہیویئر ہوگا یہاں پہ؟ بہت نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ نعمت ملی، نعمت واپس لے لی گئی، تو انسان کا یہ رویہ. پھر آیت نمبر 10 میں اسی کو ہی آگے کوریلیٹ کیا گیا ہے، دوسری جو ہے انسان کی جو ایک صفات کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیان کی گئی ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور اگر ہم اسے چکھائیں کوئی نعمت، بعد ضرا، یعنی سختی کے بعد، مست ہو جو اسے پہنچی ہو، یعنی اس نے اسے چھوا ہو، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، تو وہ ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی. انہو، بے شک وہ، لفرح فخور، بہت پھولنے والا اور بہت فخر کرنے والا ہے. اب ہم نے ان دو آیات میں چار جو ہے وہ صفات دیکھ لیں، ٹھیک ہے، انسان کی جو صفات ہیں. اس آیت میں بھی دو ہیں. اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اترانے والا ہے، اترانے والا یعنی پھولنے والا، اور ایک فخور ہے یعنی کہ شیخی خورا، فخر کرنے والا، ٹھیک ہے. تو یہ اب جو چار صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک ریلیونس کریٹ کرنے کے لیے ان کو بیان فرمایا ہے یہاں پہ. یعنی یہاں پہ دو صفات الگ کر لیں. جی بالکل، یہ جو ناشکری والے جذبات ہیں بہت عام ہیں. اب ان کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ ان کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ نہ مایوسی اور نہ شکر پن والی جو ایک صفت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ نارمل زندگی ہے، نعمت ملی، اللہ نے واپس لے لی، ٹھیک ہے، انسان میں فوری طور پر یہ دونوں جذبات پیدا ہو گئے. دوسری سچویشن جو دوسری آیت میں بیان کی گئی ہے، اللہ نے تکلیف دی، ٹھیک ہے، تکلیف کو واپس لے لیا. اب کیا ہے سچویشن؟ انسان کا بیہیویئر کیا ہے؟ خوش ہو گیا اور پھولنے لگا، فخر کرنے لگا. اب بیسیکلی یہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اسپیسیفکلی کفار کے لیے بیان کیا ہے جس کو ہم تعویل خاص کہتے ہیں. لیکن ہم قرآن کریم سے ہدایت جب حاصل کرتے ہیں تو جنرلی بھی اس کو دیکھتے ہیں نا
کہ آج ہم لوگ کیسے کیا کر رہے ہیں، آج کے مسلمانوں میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے مقابلے میں ہم یہاں پہ اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایک بلیور کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں. اس کے لیے نا ایک بہت پیاری حدیث ہے، بہت مشہور بھی ہے یہ حدیث، صحیح مسلم کی 7500 ہے. اب ہم یہ مومن کا مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے ایک کافر کا یا نان بلیور کا دیکھا، ٹھیک ہے، اور پھر اب مومن کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. تو مومن کے لیے حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ مومن کا جو معاملہ ہے بہت عجیب ہے، یعنی اس کے تمام معاملات میں خیر ہی خیر ہے. کیسے؟ اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. اب کیا ہے، اگر صبر کر رہا ہے تب بھی خیر ہے، اللہ کو صبر پسند ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نعمت مل گئی تو پھر سجدے میں گر گیا، شکر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا، اگین اس کے لیے خیر والا معاملہ. تو یہاں پہ ہم اگر اس کو ریلیٹ کریں، یعنی ایک بلیور ہے، مصیبت پہنچ رہی ہے، صبر کر رہا ہے، خیر ہو گئی، ٹھیک ہے، نعمت مل رہی ہے، شکر کر رہا ہے، پھر سے خیر مل گئی اس کو. تو جبکہ جو نان بلیور ہے، کافر ہے، اس کو مصیبت پہنچے گی، مایوس ہو جائے گا، ناشکرا ہو جائے گا، پچھلی نعمتوں کو بھی بھولنے لگے گا، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری جگہ پہ اگر نعمت مل گئی یا مصیبت ہٹ گئی تو پھر کیا کرے گا، فخر کرے گا، اکڑ اکڑ کے چلے گا، اترائے گا، شیخی بکھیرے گا، ٹھیک ہے. یہ والی چیزیں جو ہے یہ ایک نان بلیور کا یہ بیہیویئر ہے. تو یہاں پہ ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ والی چیز ہم لوگوں میں تو موجود نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نان بلیورز والا ہی ایک کانسیپٹ ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھایا ہوا ہے. اور جو اکڑنا ہے نا، یہ فخر کرنا، اکڑنا، تکبر، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 37، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ایک خطرناک ایک سائیکالوجی ہے، اور تکلیف ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، انسان پہ آ سکتی ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے گناہوں کا صلہ بھی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے وہ صلہ دینا دنیا میں مقصود ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ تو چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی یہ معاملہ خیر والا بھی ہو سکتا ہے. تکلیف آ گئی، آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل گئے، صحیح، آپ گناہوں سے کچھ نہ کچھ پاک ہو گئے، آپ کے لیے تو بہتری والا معاملہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے. تو جب مومن ہوگا وہ تکلیف میں جب صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ بھی دھو دیں گے، اس کو نیکیاں بھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ صبر کرنے کا ریوارڈ بھی تو مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ قرآن کریم میں اس کو ویریفائی بھی کیا نا، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ کی مائیت مل جاتی ہے. مائیت کیا ہوتی ہے، کون بتائے گا مجھے؟ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، بالکل سیدہ سنبل، ماشاء اللہ. صبر کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، یعنی اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے انسان کو. اب یہاں پہ رک کے انسان یہ سوچے کہ کسی کو اگر اللہ کی ہی معیت نصیب ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کسی بھی انسان کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ شکر کرنے کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. شکر کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر کرنے سے نیکیاں، نعمتیں مزید بڑھیں گی، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، آپ کو بہت ساری جو ہے چیزیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی صورت میں، تو وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس سے خیر و برکت لاتے ہیں، کس سے؟ کہ انسان اگر راضی ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو دنیا میں یہ دونوں جو سائیکالوجیز ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ انسانوں میں آبزرو کی جاتی ہیں. اور پھر میں اگین یہی کہوں گی کہ ہمیں رک کے اپنا احتساب کرنا ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز ہمارے اندر موجود ہے، اور ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے، انسان ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ یہ میرا جو ہے مومن والا میرا بیہیویئر نہیں ہے، وہ فوراً سے اپنی کریکشن کرے گا، ٹھیک ہے. تو مایوس ہوتا کب ہے انسان؟ مایوس کب ہوتا ہے؟ امید جب چھوڑ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، امید جو ہے
وہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ پہ پورا مکمل یقین رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر بلیو کرنے والا انسان مایوس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر کی امید کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ خود اپنی امید کو ختم کرنے نہیں دیتا، بالکل توکل سے، یقین سے۔ اور جب توکل رہتا ہے اللہ پہ تو وہ یہ دونوں کوالٹیز اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ کون کون سی دونوں کوالٹیز جس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے؟ مایوس ہونا اور فخر کرنا۔ اب یہ جو فخر کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، پہلے ہے لفارحن، فخور، ٹھیک ہے، یعنی کہ فارحن ہوتا ہے خوش ہونا، اور فخور جو ہے وہ اترانا میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرحن یعنی کہ خوش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، خوش ہوتا ہے نا انسان، تو خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کرٹیسائز کیا جائے، لیکن فخورن یعنی اترانا، شیخی بگارنا اور پھول جانا والے، جس طرح سے اس کی ٹرانسلیشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی بری ایک عادت ہے کہ انسان اتراتے وقت اس میں کچھ اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تکبر جیسی ایک جو صفت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اس کی جو ایک کلیریفیکیشن ہے نا، یہ خوش ہونا اور اترانا، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا اس میں ایک تھن لائن کا ایک ڈفرنس ہے، ڈفرنس نہیں کہوں گی، یعنی کہ فاصلہ ہے، ایک بہت ہی تھن لائن ہے۔ انسان خوش ہو رہا ہے لیکن کہیں خوشی میں وہ تکبر تو نہیں کرنے لگا، ٹھیک ہے، تو وہ تکبر سے دور رہنا ہے، درمیان میں باؤنڈری رکھنی ہے، اور اس کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ بھی سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ والا جو آیات پڑھی، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کوئی جو ہے اگر اچھی سواری رکھتا ہے، اچھا صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ چیزیں فخور میں آتی ہیں، یعنی تکبر میں آتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ جو نعمت کے بعد، یعنی ہم اس کو اب آج کی زندگی سے کوریلیٹ کریں، کوئی اگر اچھا لائف سٹائل مینٹین کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے ایک اچھی صاف ستھری گاڑی، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا پہناوا بہت اچھا ہے، اللہ نے اس کو صورت بھی اچھی دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے ملنے کے بعد دو چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ شیئر ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ، میں نے شیئر کی تھی، تو اس میں کیا ہے، ایک باطر الحق کی وغمت الناسی، یعنی کہ باطر الحق کی یعنی کہ حق کو جھٹلانا۔ کون کون سی دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی حق کو کوئی جھٹلا تو نہیں رہا، اگر اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، خیر والا اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ وغمت الناسی یعنی کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب یہ جو فخور والا انسان ہے نا، وہ یہی دونوں کام ضرور کر رہا ہوتا ہے، ضرور کر رہا ہوتا ہے فخور والا انسان، ٹھیک ہے، خوش ہونے والا نہیں، فخور والا۔ اب کوئی اگر اچھی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے، قیمتی اس نے فون پکڑا ہوا ہے، اور اس نے کوئی اچھے سے اپنے گلاسز ویئر کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نیڈز ہیں، ضروریات ہیں اس کی، وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، کیری کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے موو کر رہے ہو، اور کہیں آپ کو اپنے سراؤنڈنگز میں اپنے جیسے، یعنی کہ جو آپ نے لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے، جو آپ نے اس ٹائم معیار آپ نے آپٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے جیسے لوگ آپ کو اگر آپ کے ارد گرد نظر نہیں آ رہے، یا آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں ہی بہت ممتاز ہوں ان سب میں ہی ڈفرینٹ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ جو دل کی کیفیت کے بدلنا ہے نا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ غور کیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ سب کچھ کیری کرنے کے بعد دوسروں کو آپ حقیر سمجھ رہے ہو، اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ایک ایسی فیلنگ ہے جو شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ اس میں مبتلا کر دے انسان کو۔ جیسے ہی کبھی آپ اچھے لگنے لگے، یا آپ نے کچھ اچھا کیری کر لیا، یا آپ کو کوئی ایسی نعمت مل گئی، تو فوراً جو ہے وہ شیطان آپ کو کمپیریزن کرواتا ہے کہ دیکھو تم تو سپیریئر ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا ہیں، وہ حقیر ہیں۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کرنا ہے۔ انسان کو کبھی بھی، بالکل کشف، انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، اور یہ سب چیزیں استعمال کرنے سے ہمیں شریعت نہیں روکتی، اگر تو افورڈیبلٹی میں آ رہی ہیں، اچھا لباس ہے، اچھا فون ہے، اچھے کپڑے، اچھی چیزیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا لائف سٹائل جیسے بھی مینٹین کریں جو آپ کی افورڈیبلٹی میں آئے، لیکن
اس کے پیچھے نیت کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی نیت کہیں یہ تو نہیں کہ میں برتر ہو جاؤں، دوسروں سے میں اچھا دکھنے لگوں اور دوسرے جو ہے وہ مجھے کیڑے مکوڑے نظر آئیں. ٹھیک ہے، اور میں اب یہاں پہ یہ جو غمت و ناس ہے نا، اس سے مطلب یہی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایک ہی پیٹرن پہ رکھا. ٹھیک ہے، اللہ اپنی مخلوق کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو بالکل جی دانیہ، ہم اپنا ایٹیٹیوڈ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اپنے ہی اندر کچھ بنا لیتے ہیں کہ ہم کچھ اور چیز بن گئے. ٹھیک ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ چھوٹے کیڑے مکوڑے ہو گئے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی اگر 2 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی 3 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ رہنے کے بعد ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے یا اس کی پرائیورٹی ہے یا اس کے پاس ہے اتنا کہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا گھر مینٹین کرنا. لیکن اگر کوئی 5-6 مرلے والے گھر میں رہنے والا آپ کو 2 کنال میں رہنے کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگے کہ کہیں وہ جانور ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی گھٹیا اور بیکار قسم کا انسان ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ کیفیت آ گئی نا تو یہ تکبر ہے. یہ ڈیفینیشن ہے. سیدہ حسیبہ، یہ جو کنال ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میئرمنٹ ہے بہت بڑے، ایک جو یونٹ ہے نا، جیسے مرلہ ہے ایک چھوٹا یونٹ کہہ سکتے ہیں، اور جو کنال ہے اس کو ایک بڑا یونٹ کہہ سکتے ہیں میرے حساب سے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ گز کے حساب سے لوگ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بڑے اور چھوٹے گھر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو اب یہاں پہ نا اس سے مراد کیا ہے، اہل علم جو بتاتے ہیں کہ یہ کیفیت ہی تکبر ہے. ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہی تکبر ہے، اور وہ بات کی بات ہے کہ آپ نے زبان سے اس چیز کا جو ہے اظہار کیا. ٹھیک ہے، اور وہ بات کی بات ہے کہ آپ نے عمل سے اس چیز کا اظہار کیا. ابھی تو کیفیت آپ کو مار ڈالے گی. ٹھیک ہے، کیفیت ہی گناہ میں آپ کو مبتلا کروا رہی ہے. کیفیت آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو ایموشن کوشنٹ ہے نا، یہ بھی انسان کا جو دل ہے اس کو بدل دیتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے ایموشنز کی بیسس پر گنہگار بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی ایموشنز کی بیسس پہ وہ عمل والا بن جاتا ہے. یعنی یہ جو ایموشنز والا ایک معاملہ ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے. اور یہ جو کیفیات ہے نا، ان پہ بھی انسان اپنے اللہ کی توفیق سے بہت اچھے سے ان پہ کنٹرول کر سکتا ہے انشاءاللہ وبارک و تعالی. تو اپنا جو تزکیہ ہے نا، وہ کرنے کے لیے ان سب چیزوں کا خاص خیال انسان کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو رکھنا چاہیے اور خود پہ قابو پانا چاہیے. اگر تو ایسی کوئی فیلنگ آنے لگی ہے، آپ ایسی کوئی چیز استعمال ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، اور اگر اس پر انسان کام کر لیا انسان نے، تو پھر کیا ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو کہ ضرورت ہے ہم سبھی انسانوں کی. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سب جو ہے ایک بیلنس لائف گزارے. اگر ہمارا توکل اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا، تو نہ تو دنیا میں برے حالات ہمیں توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ تو دنیا میں برے حالات توڑیں گے، نہ ہی اچھے حالات ہمیں برباد کر سکتے ہیں. یہ دونوں قسم کے حالات ہیں نا جس پہ مومن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ یا تو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں، اتنی نعمتیں، اتنا سب کچھ کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اتنی قسم پرسی، اتنی ذلالت، اتنی آزمائش، اتنے مسائل، اتنی بیماری، ٹھیک ہے، اتنی پریشانیاں کہ انسان جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہمیں جو بھی حالات ہوں، ٹھیک ہے، مومن کی پہچان ہمیں اللہ پاک نے بتا دی. تو یہ بہت پیاری آیت ہے. اس کو بار بار پڑھ کے انسان اپنے آپ کا جو ایک ایمان ہے اس کا لیول بہت اچھے سے اسٹرانگ کر سکتا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ شکر کرنے پر میں ایک کوٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ کیا شکر کرنا صرف زبان سے کرنا کافی ہو جاتا ہے؟ یعنی ہمیں یہ چیز سیکھی ہے نا ہم نے کہ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو شکر کرنے کے لیے کیا یہ کافی ہو جائے گا کہ ہم اپنی زبان سے ہی شکر کر لیں، یا پھر ہمیں اس کی آگے والی جو سٹیجز ہیں ان کو بھی کور کرنا چاہیے؟ تو یہاں پہ حافظ ابن قیم نے شکر کی 3 اقسام بیان کی ہیں. ایک قسم ہے، پہلی جسے ہم کہتے ہیں شکر باللسان، زبان سے شکر کرنا.
ٹھیک ہے، زبان سے شکر کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کر کے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپریس کر کے، اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے بیان کر لیں. لوگوں کو جتلا جتلا کے یہ کہنا کہ مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا نوازا ہوا ہے، اس میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. الحمدللہ کا جو کلمہ ہے وہ دل سے ادا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف آپ کا وہ زبانی کلامی والا معاملہ نہیں ہو. اللہ کے سامنے بھی اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ میں ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، آپ نے مجھے اتنا نوازا، میں ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، آپ نے مجھے اپنی دین سے جو ہے آشنا کیا، ٹھیک ہے، ایک روشناس کیا ایک ایسے علم سے جس کے لیے میں اپنے آپ کو بالکل بھی اتنے جو ہے وہ نہیں سمجھتی تھی، اس کرائٹیریا پر نہیں سمجھتی تھی. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنے اللہ کے سامنے ہم بیان کر سکتے ہیں، ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آئے گا شکر بالجوارے، ٹھیک ہے، یعنی عمل سے شکر گزاری کرنا. عمل سے کیسے شکر گزاری کریں گے؟ جی، تو عمل سے ہم کیسے شکر گزاری کریں گے؟ یعنی کہ اللہ نے ہمیں اپنا ایک صحت دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان نعمتوں کی صحیح جگہ پر استعمال کرنے سے ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو اللہ کی دی ہوئی جو ایک صحت ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں گے. ہم اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی جو ہماری جسم ہے اس کو اچھی ایکٹیویٹیز میں لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر دعوت و تبلیغ میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی بہتری والے ہم معاملات کریں گے انشاءاللہ. تو تیسرے نمبر پہ آتا ہے الشکر بالقلب، یعنی دل سے شکر ادا کرنا. اب یہ ایسا نہ ہو کہ زبان تو کہہ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے دل وہ خالی، دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا، یہ شکر کی تینوں جو ٹرمز ہیں یہ بہت اچھے سے ڈیفائن کی گئی، ان کو بہت اچھے طریقے سے ان پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گرفت کرے. انشاءاللہ یہ معاملہ پھر بہترین ہوتا چلا جائے گا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 12، سوری، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے، صبر کیا تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ نیکیاں کی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو مل رہی ہے کہ جو صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور صبر کی ریوارڈ میں اس کو نیکیاں بھی مل رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے اس کو کور کر لیا. اگلی آیت ہمارے پاس آتی ہے جس میں ہم نے پڑھا فَلَعَلَّ کا، پھر شاید کہ آپ تارکم، تارک ہوتا ہے ترک کرنا، ٹھیک ہے، چھوڑ دینے والے ہیں کوئی حصہ جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے. اب یہاں بہت ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. لوگ یہ بات کہیں گے کہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی خزانہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، یا پھر ان کے ساتھ آتا ایک فرشتہ. تو یہ چیز جو ہے یہ سٹریس جیسے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کریے یہ بات. اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے، ہم نے سٹارٹ میں یہ چیز دیکھی تھی کہ یہ جو سورہ ہود ہے، ٹھیک ہے، ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے بال جو ہے ابھی ایج نہیں ہے آپ کی، لیکن یہ کیا ہو رہے ہیں، گرے ہونے لگے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ریزن پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ جو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سوراز میں یہ والی بھی سورہ آتی ہے جس میں سورہ ہود بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ان کی وجہ سے مطلب یہ ایک سٹریس والا ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری اس قدر فیل ہوئی ہے اور بہت بھاری ذمہ داری کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے انسان کوئی بھی ہو وہ ذمہ داری فیل کرے یا اس پہ کوئی بھاری ایک جو ہے وہ ذمہ داری کا ایک وہ بوجھ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے. بڑھاپا اسی کو کہتے ہیں کہ جو سٹریس ہو جاتا ہے تو پروڈکٹیوٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے یا پھر متاثر ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پروڈکٹیوٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میموری تھی، اس پر بات ہو رہی ہے کہ جو سٹریس ہے یہ اس قدر خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہ آیا یا کوئی فرشتہ۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ اعتراضات ہیں کفار کے، مشرکین کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی انسان کی نا سائیکالوجی بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے اس کی یہ ایک نفسیات اس میں دکھ رہی ہے کہ یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے لوگوں کے نزدیک کہ انسان کے پاس کیا ہے، یعنی دنیا میں اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ وہی جو ہم نے آپ کو بھیجی ہے، احکامات ہیں، آیات ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ اس اسٹریس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ کا سینہ اس چیز سے تنگ ہو جائے گا کہ مشرکین مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور مشرکین جو ہے آل دا ٹائم ہر جگہ پہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر بار ہی ان کا کوئی نہ کوئی مطالبہ ہوا ہی کرتا تھا، ٹھیک ہے، کبھی کوئی مطالبہ، کبھی کوئی مطالبہ۔ اب مکی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ الگ طرح کے مطالبات تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر گئے، مدینہ تشریف لے گئے، اب مطالبات کی نوعیت جو ہے یہاں پہ مختلف ہو گئی۔ ابھی صائف میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ خزانہ کیوں نہیں ملا؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس خزانے کی کوئی کنجی کیوں نہیں ہے؟ آپ مالدار کیوں نہیں ہیں؟ دوسرے جو ایک اعتراض ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے مشرکین کو کہ وہی جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے ان کی طرف سے ایک مطالبہ کہ وہ فرشتہ پھر ہمیں بھی دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ مشرکین دونوں چیزوں کو اگر دیکھ لیتے تو وہ ایمان لے آتے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ ایک کہ پہلی بات تو یہ کہ رسول کو تو اللہ کا بڑا چہیتا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، بہت لاڈلا ہونا چاہیے تھا، اور پھر اس کے پاس کیا ہوتا، بہت بڑے بڑے خزانے ہوتے، بڑے بڑے محلات ہوتے، اچھا کھانا ہوتا، آسائشیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ان کو تنگی کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ انسان کا نا ظرف بس اتنا صحیح ہے کہ جتنا وہ دیکھ رہا ہے نا، سینگ از بلیونگ والا جو ایک کانسیپٹ ہے، جیسے اہل یہود بھی یہی کہتے تھے نا، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے اور سورہ نساء کی 153 میں بھی، آرین اللہ جہرتن، کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ یہ والا بھی ان کی طرف سے ایک مطالبہ تھا۔ تو اب جو ہے کیا مطالبہ آ رہا ہے کہ وہی لانے والے فرشتے کو دکھائیں، اور فرشتہ وہی لا رہا ہے تو ہمیں بھی دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، خالق ہے، اللہ مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور یہ جو مفاتیح الغیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کنجیاں ہیں نا غیب کی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی سورہ حجر میں بھی فرمایا ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزوں کے کئی خزانے موجود ہیں، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ جب چاہے کسی کو کتنا بھی نواز لے، لیکن یہ کرائٹیریا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو کفار کہہ رہے ہیں، کفار کو کیا دکھانے کے لیے یہ کرائٹیریا سیٹ کیا جائے؟ اب کفار کا کیا کیا کرائٹیریا تھا، اور ہر انسان کا بھی ہوتا ہی ہے یہ، کہ آپ تو چوزن ہیں، ٹھیک ہے، اتنی قسم پرسی کا شکار کیوں؟ آپ کے تو معاملات ہی بڑے بہترین ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے؟ وارن کرنا، پہنچانا۔ اب لوگوں نے حق کا جو معیار ہے نا وہ یہی بنا دیا ہے، اس کو صرف تعویل عام میں نہیں، تعویل خاص میں نہیں دیکھیں، تعویل عام میں بھی دیکھیں۔ یعنی آج بھی جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی مال و دولت ہے کسی کے پاس، بہت بڑی سی ایک گھر ہے بہت بڑا، اور خزانے ہیں اس کے پاس، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس کے پاس آسائشیں ہیں، اور اس کو سمجھا یہی جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جی اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہماری روٹین میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس لیے اتنا نواز دیا کیونکہ اللہ اس سے راضی ہے۔ جبکہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی کمی ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس سہولیات کم ہو، آسائشیں نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اولاد میں اگر صرف بیٹیاں ہوں،
ٹھیک ہے، اس کو تب بھی بڑا ہی حقیر سمجھا جاتا ہے، یا اگر بیٹیاں بھی نہیں ہیں، اولاد ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس کو بالکل ہی بے آسرا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اوپینین بنا لی ہے۔ تو ہم نے یہ اوپینین بنانی کہاں سے سیکھی ہے؟ ہم اس قدر یعنی ان چیزوں پر سٹاکڈ ہے کہ کوئی بدحال انسان ہمارے پاس اگر آ کی بات کرنے لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اس کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے، یعنی ایک ایسا معیار سیٹ کر لیا ہے کہ ایک بہت ہی عجیب چیز جو کہ ہمیں اللہ نے سکھائی نہیں، اللہ کی رسول نے ہمیں نہیں سکھائی۔ ایک سوشل میڈیا ہے، اس کا بڑا رول ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معیار کو ایک اپ گریڈ کرنے کے چکر میں، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے ہر انسان اپنے اندر خود کو کیا بنا رہا ہے، ایک سیلیبریٹی بنایا ہوا ہے کہ میں تو کوئی چیز ہوں، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میں اٹھا، ٹھیک ہے، ولاگز بن رہے ہیں، میں نے اٹھا، یہ میرا ناشتہ، یہ میرا رہن سہن ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ میں کھا رہا ہوں اور یہ میں پی رہا ہوں، ایسے جاتا ہوں، یہ گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ لباس ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا ڈیٹا ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شاید کسی کو امپریس کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، انسٹا پہ، فیس بک پہ، اور یہ جو ٹک ٹاک ہے، یہ یعنی کہ سارا سوشل میڈیا، اس سوشل میڈیا نے ایسے ہی لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہ غریبوں کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بڑا ہی اسکلفل مانا جاتا ہے، بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، یعنی کیا صلاحیت ہے ان میں؟ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایون یہ جو ٹک ٹاک بنانے والے ہیں، ان کو اگر بلا لیا جائے کبھی ان سے بات کرنے کے لیے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسا کھوکھلا پن ہے کہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ وہ فیمس ہو گئے ہیں۔ اب ریزن کیا ہے؟ اب سب نے نہ کسی کانٹینٹ کو کاپی کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دکھاوا کرتے 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 اپنا اصل جو چہرہ ہے وہ کہیں چھپا بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے مشہور ہونے کی ریزن کیا ہے؟ کسی ایک سرٹن ایلیمنٹ کو انہوں نے ٹچ کیا، ٹھیک ہے، اس پہ کام کیا، اسی کی بیسس پہ وائرل ہو گئے، مشہور ہو گئے، لوگ ان کو واہ واہ کریں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا یہ خیر ایک سٹینڈرڈ جو ہے بنایا ہوا ہے لوگوں نے، جو کہ بالکل غلط ہے، اور ہمیں یہ ہماری شریعت سکھاتی نہیں ہے۔ بہرحال انما انت نذیر، اب یہاں پہ انما کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، یہ کیا کرتا ہے؟ انکمپاس میننگ، یعنی کہ لاک کر دیتا ہے میننگز کو۔ تو انما کا ترجمہ کچھ اساتذہ کرتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں، ماں جو ہوتا ہے نا یہ نہیں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انما یعنی کہ سوائے اس کے نہیں، یا پھر اس کے آسان ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے کہ صرف اور صرف، یا پھر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے ملتے جلتے تراجم آپ کو ملتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈرانے والے ہیں آخرت سے، قیامت سے، اور باقی جو ہے باقی چیزیں یہ جو دکھاوا ہے اور یہ سب کچھ یہ کرنے کے سامنے نہیں ہے آپ کے پاس۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگران ہے، وکیل نگران، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 13 میں دیکھتے ہیں، اس میں فرمایا کیا جا رہا ہے کہ ایک اور بلیم، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گھڑ رکھا ہے، کیا گھڑ رکھا ہے؟ یعنی قرآن گھڑ رکھا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑی بھی لے آؤ، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اب یہاں پہ اعتراض پہلا کیا تھا کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے، خزانے کیوں نہیں تھے، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو سورہ ہجر میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، کچھ آیات میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر فرشتہ آ جائے، آسمان کا دروازہ کھل جائے، ٹھیک ہے، اور یہ ایون آسمان کے اوپر بھی چڑھ جائیں، اوپر دیکھ بھی لیں، ٹھیک ہے، تب بھی یہ کیا کہیں گے؟ مانیں گے تب بھی نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، یعنی کہ غیب آپ کے سامنے حاضر بھی ہو جائے نا تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو الیون کا نام لینا ہے، اس کو جھٹلا دینا ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، یعنی اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو یہ اتنا بڑا ایک بلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر اپسیٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک الزام ہے نا، ایک عام سا بھی الزام کسی پہ لگ جائے تو انسان اپنے پہ بات برداشت نہیں کرتا، اور یہ جبکہ ایک اتنی پیاری ایک اسائنمنٹ کرتے ہوئے اتنا بڑا ایک بلیم لگا دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پروڈکٹیوٹی تھی ان پر بھی ایسی چیزوں کا اثر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بشری ایک تقاضا ہے نا کہ کوئی آپ کو اگر تنگ کر رہا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے اس کو تھوڑا بہت وہ اپسیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بہت اچھا سا کلیئرلی اس چیز کا کلو ملتا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پاورفل تھے. اللہ نے ان کو انوسنٹ بنایا، بہت پیارا سا دل عنایت کیا. ٹھیک ہے، ایموشنز تھے ان کے اندر، اور ان میں برداشت بھی دی اللہ تعالیٰ نے، بڑی کانکریٹ قسم کی برداشت دی، لیکن ان کو تکلیف ہوتی تھی. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے تھے، جہالت کو دیکھتے تھے، شرک کو دیکھتے تھے، تکلیف ہوتی تھی ان کو. ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ اس کو انہوں نے فیل نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عنایت کیے، ٹھیک ہے، بیٹے واپس لے لیے، ان کو تکلیف ہوئی ہے، آنکھوں سے ان کے آنسو رواں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اماں خدیجہ دنیا سے جب گئی ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس قدر ان کی تکلیف کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے. چچا بہت پیارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب وہ دنیا سے گئے، ٹھیک ہے، تو تب بھی ان کو تکلیف ہوئی. اللہ نے یہاں پہ ان کی ان ساری تکالیف کا مداوع کرنے کے لیے، یہ جو اسرا کا واقعہ تھا وہ اس کے بعد ہی ہوا تھا نا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا تاکہ آپ جو ہے وہ بہتر فیل کریں، آپ کو یہ جو تکالیف ہیں ان کا تھوڑا سا جو ایک انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کئی ازواج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی بیویاں عنایت کی ہماری مائیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ سے ہی اماں خدیجہ کی جو جگہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقی رہی، ان کو مس کرتے تھے. ایون اتنا مس کرتے تھے اور تذکرہ کرتے تھے کہ اما عائشہ نے تنگ آ کے ایک بار بول بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مائنڈ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے پاس جوان اور خوبصورت بیوی موجود ہے. ٹھیک ہے، کنواری تھی اما عائشہ، تو اس چیز کو وہ فیل کرتی تھی کہ آپ کے پاس ایک بہت بیٹر آپشن بھی آ چکی ہے. لیکن اللہ کے رسول پھر بھی اتنا مس کرتے تھے اور تذکرہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کتنی وہ پیاری تھی. تو اس قدر یعنی ان کا ایک احترام اور عزت اور محبت والا درجہ تھا کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہیں پائے، ان کی سہیلیوں کو بھی ہدیہ بھجوایا کرتے تھے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بشری تقاضے موجود تھے ان میں. ٹھیک ہے، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں فیل ہوتی تھی، ان کو خوشی ہوتی تھی، وہ دکھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، وہ یہ سارا اپنا ایک انسان جیسے یہ دل رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سپیریئر بنایا تھا، بہت زیادہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز جو ہے وہ پیدا کی تھی، لیکن بہرحال بشر والی ساری چیزیں وہ بھی فیل کرتے تھے. اب یہاں پہ کفار کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے خود بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آگے یہ آیات میں فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اگر تو یہ والی بات ٹھیک ہے تو آپ اس پہ رہیں. جیسے انسان کی بھی کافی زیادہ جس طرح سے ایک ایجادات ہوتی ہیں، کبھی کوئی گاڑی بنا لی، کوئی موبائل بنا لیا. ٹھیک ہے، کمپیٹیٹرز موجود ہوتے ہیں، یعنی ایک کمپنی نے کچھ بنایا، دوسری نے اس سے بہتر بنا لیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ریپلیکیٹ چیزیں کی جا سکتی ہیں نا. ایک چیز کو دیکھا، ایک گاڑی کو دیکھا، اگلی اس سے بہتر ویرژن آیا. ٹھیک ہے، ایک موبائل، اگلا اس سے بہتر، اگلا اس سے بہتر. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ غیب کو کوئی خود سے نہیں بنا سکتا. یہ ایک دنیاوی مثال کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن غیب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، غیب کو کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ ایون جو چیزیں موجود ہیں جن کو ہم معجزات کہتے ہیں، اس زمانے میں جو معجزات موجود تھے ان کو بھی کاپی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو قرآن کریم کا بھی چیلنج ہے. قرآن کریم کا کیا چیلنج ہے؟ جو ایک بار نہیں کئی بار اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ دیا. قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے کہ اگر تو اس کلام میں شک ہے
انسان کو تو ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، انسان کا گھڑا ہوا ہے، اگر تو لے آؤ آپ بھی. تو یہ جو ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئے ہیں نا چیلنجز، کہ آپ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، ٹھیک ہے، گھڑی بھی ہے، ٹھیک ہے، گھڑ آؤ، آپ بھی گھڑ کے آؤ، اور وہ ہونی چاہیے گھڑی بھی. اور پھر اس کے لیے ساتھ میں بتایا کہ اگر مددگار بھی بلانے ہیں نا، تو جتنے بھی مددگار بلانے ہیں بلا لاؤ، جو طاقت لگانی ہے لگا لو، ٹھیک ہے. اور یہ صورتیں پھر قرآن کی طرح ہی ہوں، چھوٹی ہوں بھلے، ٹھیک ہے، لیکن لے آؤ. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس میں بار بار چیلنج بھی دیا گیا اور تخفیف بھی کی گئی. پہلے فرمایا گیا ایک آیت میں کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس جیسی 10 صورتیں، اور پھر کیا تھا، 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا گیا، پھر گھٹا دیا گیا کہ ایک صورت لے آؤ، ٹھیک ہے. اور آخری جو چیلنج ہے وہ کیا ہے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. یہ چیلنج جو ہے نا، یہ قیامت تک کا چیلنج ہے، اور کس لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن یہ چیلنج کبھی پورا نہیں کر سکے کوئی بھی، ٹھیک ہے. یہ اتنا ایک حکمت اور دانائی والا، ایک مکمل، جس میں کوئی لوپ ہول ہو نہیں سکتا. ایک بھی آیت کوئی جو ایسی ہو کہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن ہو، معاذ اللہ، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. انسان کوئی چیز بناتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نقصان سے خالی نہیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ڈھونڈ کے دکھا دے کوئی ایسا کوئی ٹیڑھ پن، کوئی خامی، کوئی نقصان، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز کسی کو کبھی نہیں مل سکتی ہے. انسان کی چیزیں دیکھ لیں، کوئی اسمارٹ فون ہو گیا، کوئی گاڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کوئی دوائی ہو گئی، تو لمبی ایک لسٹ ملتی ہے آپ کو، یہ سائیڈ ایفیکٹس، بڑی اچھی دوائی ہوگی، سائیڈ ایفیکٹس میں آپ لیں گے اس کو، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں تھا کہ سر میں درد ہوگا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں تھا انزائٹی ہوگی، ٹھیک ہے، نوزیا ہوگا. تو یہ ساری جو ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اب یہ جو بہت بڑے یہ جو زبان دان قسم کے لوگ تھے نا، جن کو بہت ناز تھا عرب کے لوگ، کہ ہم لوگوں کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا، سارے عجمی ہیں، سارے گنگے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ایک بہت ہی جو ہے اس کو فہم رکھنے والے، بہت اعلیٰ زبان والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، لیکن ایک آیت بھی نہیں لا سکے تھے، ایک بھی آیت. تو جتنے بھی کوئی فلاسفرز ہیں، کوئی شیکسپیئر ہے، ٹھیک ہے، فرائڈ ہے، کوئی ایرسٹوٹل ہے، ٹھیک ہے، سب کی باتیں بھی اگر ملا لی جائے نا، سبھی لوگوں کی جن کو لوگ بہت بڑا بڑا مانتے ہیں، تو اتنی حکمت والی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں ہے ان سب کے پاس. تو لوگوں نے کئی کئی سالوں کی پروجیکٹس لگائے ہیں، ان پہ اربوں لگا دیے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں دیکھ لیں کہ دو لفظوں کی آیت میں ہر ایک چیز کو اللہ پاک بیان کر دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ چیلنج اللہ دے سکتا تھا نا، تو اسی لیے اللہ نے دیا، اور کوئی پورا نہیں کر سکا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، کرتا بھی رہے گا، جھٹلاتا رہے گا. کوئی عمل سے جھٹلا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی زبان سے جھٹلا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے جھٹلا رہا ہے، لیکن جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے کچھ بھی. اس کی مثل جو ہے وہ نہ تو کوئی لا سکا ہے، نہ لا سکتا ہے. اور پھر ان دی اینڈ یہی چیز سیکھے گا کہ سرنڈر کیے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کوئی. ایک اور چیز اس کو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ کوئی لائے، اس جیسی کوئی ایک صورت لائے، کوئی ایک آیت لائے، کوئی نہیں لا سکا نا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے اپنا چیلنج خود پورا کیا. اللہ نے اپنا چیلنج خود کیسے پورا کیا؟ اللہ نے اس کی مثل ایک کلام اتارا، ٹھیک ہے، جس کو اہل علم کہتے ہیں حدیث کا علم. اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ قرآن کی ریزیمبلنس ہے. ابو داؤد میں 4604 حدیث موجود ہے کہ اللہ نے یہ جو قرآن اتارا، ٹھیک ہے، اس کی جو الفاظ ہیں وہ آپ حدیث میں ہی پڑھ لیں، کہ اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کی طرح ہے، اور اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جس طرح سے ہماری شریعت کو سیکھنے کے لیے قرآن ضروری ہے، حدیث کے بغیر بھی ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے. تو اللہ نے اپنا چیلنج خود ہی پورا کیا،
اور کسی انسان میں اتنی سکت نہیں، اتنی اس میں حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اور کسی انسان میں ایسی کوالٹیز نہیں ہے، کیونکہ وہ کر نہیں سکتا. انسان مخلوق ہے نا، ٹھیک ہے، انسان مخلوق ہے، خالق کا مقابلہ کیسے کرے گی. آج کا لیکچر اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.